السلام علیکم خواتین و حضرات، کربلا کے عظیم موضوع کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ منور علی صدیق آج میدان کربلا کے دل ہلا دینے والے واقعہ میں سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضرت قاسم اور ارزق پہلوان۔ مزید تفصیلات سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ میدان کربلا میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب شہید ہو چکے، کربلا کی سرزمین میں ہر طرف حضرت امام حسین کے احباب کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں اور آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص ارزق پہلوان بھی تھا۔ یہ کون ارزق پہلوان ہے؟ اس کا تعارف کیا ہے؟ مصر و شام والے 1000 جوان کی طاقت کا مالک اس ارزق پہلوان کو سمجھتے تھے۔ یہ شخص یزید سے 2000 روپے سالانہ پاتا تھا اور کربلا میں اپنے 4 طاقتور بیٹوں سمیت موجود تھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احباب شہید ہو چکے، آپ کے بھتیجے اور بھانجے بھی جام شہادت نوش فرما چکے، تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں تشریف لائے۔ آپ کو دیکھ کر یزیدی لشکر میں کھپکپی مچ گئی۔ یزیدی لشکر میں ایک شخص بھی آپ کے مقابلے میں آنے کو تیار نہ تھا۔ حضرت امام قاسم کے مقابلے میں ارزق پہلوان کو بیچنے کا فیصلہ کیا۔ ابن سعد نے ارزق سے کہا کہ قاسم کے مقابلے میں تم جاؤ۔ ارزق نے اس میں اپنی توہین سمجھی اور مجبوراً اپنے بڑے بیٹے کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ میرے جانے کی ضرورت کیا ہے، میرا بیٹا بھی قاسم کا سر لے کر آتا ہے۔ چنانچہ اس کا بیٹا حضرت قاسم کے مقابلے میں آیا اور حضرت قاسم کے ہاتھوں بڑی ذلت کے ساتھ مارا گیا۔ اس کی تلوار پر حضرت قاسم نے قبضہ کر لیا اور پھر للکار کر کہا، کوئی ہے دوسرا جو میرے سامنے آئے۔ ارزق نے اپنے بیٹے کو یوں مرتے دیکھا تو بڑا رویا اور غصے میں آ کر اپنے دوسرے لڑکے کو میدان میں بھیجا اور کہا کہ تو حضرت قاسم کا سر لے کر آ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بیٹا جب میدان کربل میں اترا، آپ کے مقابلے میں آیا، حضرت قاسم نے اس کو بھی مار ڈالا۔ ارزق نے دیوانہ وار پھر اپنا تیسرا بیٹا اور پھر اللہ کے شیر کے سامنے چوتھا بیٹا بھی بھیج دیا۔ حضرت قاسم کے ہاتھوں چاروں کے چاروں یزیدی کتے واصلے جہنم ہو گئے۔ اب تو ارزق کی آنکھوں میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ وہ ارزق پہلوان جو یزیدی لشکر میں 1000 شخص کی طاقت کا مالک تھا اور یزید سے 2000 روپے سالانہ وصول کرتا تھا، اس کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا اور غصے میں دیوانہ ہو کر خود میدان میں آ گیا اور حضرت قاسم کے مقابلے میں ارزق کو دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، اے میرے مولا، میرے قاسم کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ لوگ دونوں کی لڑائی کو دیکھنے لگے۔ ایک طرف حضرت قاسم ہے اور ایک طرف ارزق پہلوان ہے، ایک طرف اللہ کا شیر ہے، ایک طرف یزیدی کتا ہے۔ ارزق نے پے در پیر 12 نیزے حضرت قاسم کی طرف مارے۔ حضرت قاسم نے اللہ کی توفیق سے، اللہ کی طاقت سے وہ 12 کے 12 رد کر دیے۔ پھر اس نے حضرت قاسم کے گھوڑے کی پشت پر نیزہ مارا، اتنی شدت کے ساتھ مارا کہ گھوڑا مر گیا۔ حضرت قاسم پیدل رہ گئے۔ حضرت امام حسین نے فوراً دوسرا گھوڑا بیچ دیا۔ حضرت قاسم نے اس پر سوار ہو کر متواتر 3 نیزے مارے۔ ارزق نے روک لیے اور تلوار نکال لی۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تلوار نکال لی۔ ارزق نے تلوار کو دیکھ کر کہا، یہ تلوار تو میری ہے، یہ تلوار تو میں نے
1000 دینار سے خریدی تھی اور 1000 دینار میں زیر آب کروائی تھی، تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا، حضرت قاسم فرماتے ہیں یہ تمہارے بڑے لڑکے کی نشانی ہے، وہ تمہیں اس کا مزہ چکھانے کے لیے مجھے دے گیا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تم ایک مشہور سپاہی ہو، اس قدر بے احتیاطی سے کام لیتے ہو کہ میدان میں لڑنے کے لیے آ گئے اور گھوڑے کا تنگ ڈھیلا رکھا ہے، اسے کسا بھی نہیں۔ وہ دیکھو زین پشت مرکب سے پھسلا ہوا ہے، مرکز سے پھسلا ہوا ہے۔ ارزق یہ دیکھنے کو جھکا ہی تھا، حضرت قاسم نے خدا کا نام لے کر ایک ایسی تلوار ماری کہ ارزق کے وہیں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ 1000 جوان کی طاقت کا مالک اللہ کے شیر کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ یزیدی کتے باری باری واصل جہنم ہوتے رہے۔ اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے، اہل بیت اعظام کے مقدس افراد فن حرب سے بھی خوب واقف سے، وہ آل رسول، وہ جتنے بھی آل رسول تھے، بس آج ہمیں بھی فنون حرب سے آشنا ہونا چاہیے تاکہ کوئی ایسا وقت آ جائے تو حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے ہم بھی باطل کے دانت کھٹے کر سکیں۔